ہوئی ہے 21 رمضان کو، ضربت پڑی ہے 19 رمضان کو، شہادت ہوئی ہے 21 کو، ہے نا۔ آقا علیہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 قسم کے جہاد کیے، بدر، احد، خندق، خیبر، کائے سے، تلوار سے۔ ایک دوسرا جہاد کیا حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ کی شرائط کس نے لکھی ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے علی المرتضیٰ نے۔ تو 2 جہاد کیے، ایک تلوار سے اور ایک قلم سے۔ یہ وراثت بچوں میں آدھی آدھی بٹی۔ امام حسن نے صلح کی معاویہ سے، اور امام حسین نے یزید کے مقابلے میں تلوار اٹھائی۔ آقا علی کی شہادت ہوئی تلوار سے، جس کو زہر پلایا گیا تھا۔ زہر جو ہے وہ خفیہ شہادت کی نشانی ہے۔ زہر گیا تو آپ کو زہر جاتے دکھتا نہیں ہے، زہر خفیہ شہادت کی نشانی ہے، اور تلوار علانیہ ظاہری شہادت کی نشانی ہے۔ تو امام حسن کائے سے شہید ہوئے؟ زہر سے، اور امام حسین یہ وراثت بھی بچوں میں برابر برابر آدھی آدھی بٹی۔ اب نانا کے بھی وارث ہیں، یہ نانا کی بھی وارث ہیں۔ تو نانا کی ہجرت ہے مکہ سے مدینہ، رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حسن نے ہجرت کی ہے کوفہ سے مدینہ، حسن نے ہجرت کی ہے کوفہ سے مدینہ۔ آقا رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے وہ یہودیہ کے زہر سے، حسن کی بھی شہادت ہوئی ہے معاویہ کے زہر سے۔ رسول اللہ کی ہمارے یہاں 12 وقات بولی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں 28 سفر ہے۔ ہمارے یہاں رسول اللہ کی شہادت کون سے دن ہے؟ 28 سفر، اور حسن کی بھی شہادت 28 سفر، حسن کی بھی شہادت 28 سفر۔ اسی طریقے سے مولا علی نے ہجرت کی مدینہ سے کوفہ کی طرف۔ آپ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا، تو مدینہ سے کوفہ کی طرف۔ اور حسین بھی کل کہاں سے نکلیں گے؟ مدینہ سے۔ آپ کا پہلا سفر ہوگا کوفہ، کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کو بلایا تھا۔ تو اس طریقے سے والد اور باوا کی وراثتیں دونوں بچوں میں برابر برابر بٹی۔ اے عزاداران حسین، آپ جانتے ہو کہ اہل بیت رسول کے اوپر 5 راتیں نہایت سخت گزری ہیں۔ کہ حسن حسین رسول خدا کے پیارے ہیں، اور علی کے لال ہے، زہرا کے ماہ پارے ہیں، کہ یہ دونوں برج رسالت کے 2 ستارے ہیں، ارے یہ دونوں بحر امامت کے تیز دھارے ہیں، کہ جواب ان کا نہیں لاجواب ہے دونوں، ارے سوار دوشے رسالت ماب ہے دونوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بیان کروں کہ عزاداران حسین، یہ حسین ہمارے یہاں مہمان آئے۔ کتنے دن آئے؟ 10 دن۔ کتنے دن آئے؟ 10 دن۔ آج کتنے دن گزر گئے؟ 9 دن گزر گئے، 9 دن گزر گئے۔ اب صرف 1 دن حسین کی مہمانی کا، اور حسین کی ماں کا، حسین کے نانا کا، حسین کے والد کا، حسین کے بھائی کی مہمانی ہمارے یہاں کتنے دن بچی ہے؟ صرف آج کا دن جانے کے بعد صرف 1 دن۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر طیار کسی سفر میں گئے تھے، آپ کو بھوک لگی تھی تو ایک بڑھیا نے ایک بکرا ذبح کر کے آپ کو کھلایا تھا، اور جب وہ بڑھیا واپس مدینہ آئی تھی تو 3000 بکریاں اور 3000 اشرفیاں لے کر واپس پلٹی تھی، مالا مال ہو گئی تھی۔ کیا کیا تھا؟ صرف ایک وقت کی مہمان نوازی کی تھی۔ حسین ہمارے یہاں کتنے دن مہمان آئے؟ 10 دن مہمان آئے۔ اب اس میں سے 9 دن تو چلے گئے ہیں، آج کا آدھا دن باقی ہے، اور کل کے دن عصر کے وقت تک ہمارے پاس ٹائم باقی ہے۔ اے عزاداران حسین، اے بھائیوں اور بہنوں، حسین کی پنجتن پاک کی وہ خدمت کر لو کہ نہ صرف حسین بلکہ حسین کے بھائی، حسین کی ماں، حسین کے والد اور حسین کے نانا بھی ہم سے خوش ہو کر جائیں، اور جب جائیں تو ہمارے دامنوں کو قسم قسم کی مرادوں سے بھر کے جائیں۔ اب 5 راتیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر نہایت سخت گزری ہیں۔ پہلی رات تو وہ رات کہ جس رات میں رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی،
اس ہجرت کی رات میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے علی کو حکم فرمایا تھا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 سردار ننگی تلواریں لیے ہوئے اس موقع کی تاک میں تھے کہ بستر پر سونے والے کا خاتمہ کرتے ہیں، تو علی کی جان خطرے میں تھی۔ تو یہ رات خود علی پر اور آقا رسول اللہ پر نہایت بھاری تھی، یہ پہلی رات تھی۔ یہی وہ رات تھی کہ جس رات کے گزرنے کے بعد جبرائیل اور میکائیل نے آ کر علی کو مبارکبادی دی تھی اور کہا تھا علی کیا تمہارا شرف ہے کہ تمہارے وجہ سے خدا آسمان پر فخر و مباحت کرتا ہے، فخر و مباحت کرتا ہے۔ کسی دن میں ایک قصہ سناؤں گا۔ دوسری رات وہ رات تھی کہ جس رات میں آقا رسول اللہ نے اس دنیا سے رحلت کی تھی۔ دوسری رات، یہ رات ایسے تو تمام اہل بیت پر بہت بھاری تھی، مگر خصوصاً ماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام پر یہ رات نہایت بھاری تھی۔ تیسری رات وہ رات کہ جس رات میں مولا علی نے اس دنیا سے پردہ کیا تھا۔ اب حسن اور حسین یتیم ہو گئے۔ اے غلامان حسین، یہ 3 راتیں گزر چکی، اب مجھے بتائیے کہ کون سی رات آ رہی ہے، کون سی رات؟ آج کا دن جانے کے بعد جو رات آئے گی یہ شب عاشور ہے، یہ عاشور کی رات ہے۔ اس عاشور کی رات میں خیام اہل بیت کے منظر کیا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو وصیت کر رہی ہے، تلقین دے رہی کہ دیکھو بیٹا کل حسین کی نصرت کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ میں دوسری بیویوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ یہ رات وہ رات ہے کہ حسین کے ساتھی ہتھیار پیش کر رہے ہیں کہ کل جہاد کا دن ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ اصحاب آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں کہ کل امتحان کا دن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نصرت حسین میں پیچھے رہ جائیں۔ یہ رات مولا تعالیٰ زینب پر، یہ رات مولا تعالیٰ ام کلثوم پر، یہ رات ام لیلا پر، یہ رات ام فروہ پر کتنی بھاری اور کتنی سخت تھی۔ اے حضرت حرال حسین، اب 5ویں رات کون سی ہے، 5ویں شب کون سی ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو کل کا دن جانے کے بعد آئے گی۔ ارے کل تو شام غریبہ آئے گی۔ وہ رات کہ جو تمام 5 راتوں میں سخت ترین رات تھی، کیونکہ پہلی جو 4 راتیں گزری اس میں پنجتن میں سے کم ایک فرد تو باقی ہے، پنجتن میں کم سے کم ایک فرد تو باقی ہے۔ اب کل کی جب رات آئے گی، کل کا دن ڈھلنے کے بعد جب رات آئے گی تو یہ دنیا پنجتن کے آخری فرد سے بھی خالی ہو جائے گی۔ یہ حضرت حرال حسین، اب حسن گھر کو لازم رہے مگر گھر میں بھی بیٹھ کر امامت کا کام آپ کا جاری رہا۔ صلح یہ ہوئی تھی، صلح کی شرائط یہ تھی کہ اگر امام حسن کے پہلے معاویہ مر جائے، معاویہ کو موت آ جائے تو خلافت کس کو ملے گی؟ امام حسن کو، اور اس کے بعد خلافت امام حسن جس کو سونپیں گے اس کو ملے گی۔ تو معاویہ کی یہی کوشش تھی کہ میری زندگی میں حسن کا کام تمام ہو جائے، میری زندگی میں حسن کا کام تمام ہو جائے۔ اب کبھی حسن کو زہر پہنچنا شروع ہوا، کبھی دودھ میں زہر دیا گیا، کبھی پانی میں دیا گیا، کبھی شہد میں دیا گیا۔ حسن کو اتنا زہر پہنچا کہ حسن کے پیٹ میں جلن ہوتی رہتی۔ جب تکلیف زیادہ ہو جاتی حسن گھر چھوڑ کر نانا کے مزار پر جاتے، وہاں جا کر نانا سے شکایت کرتے کہ نانا گھر میں بیٹھا ہوں، پھر بھی یہ امت مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی، گھر میں بھی مجھے سکون نہیں۔ نانا کی قبر سے اپنے پیٹ کو مس کرتے، نانا قبر سے دعا کرتے، حسن کو شفا آ جاتی، حسن واپس گھر آتے۔ اب مروان نے جادہ کو طلب کیا، یزید کے ساتھ شادی کی بھی بات چیت کی۔ اب جب اتنا سارا زہر پہنچ چکا تو کہا کہ کیسے زہر بیچتے ہو، کیسے زہر بیچتے ہو، حسن پر تو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ ایک وقت شیشی میں ایسا زہر بھیجا
کہ اگر سمندر میں ایک قطرہ ڈال جائے تو سمندر کی تمام مچھلیاں ہلاک ہو جائیں. ایسے ایسے زہر حسن علیہ السلام کو پہنچائے گئے. زینب علیہ السلام نے مولانا کلثوم علیہ السلام نے دیکھا کہ حسن کو بھائی کو تو گھر والے ہی زہر پہنچا رہے ہیں. آپ دونوں گھر میں آ گئی, سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا, سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا. حسن کا کھانا, حسن کا پانی کا پوجا, سب کا خیال کون رکھتی؟ کبھی مولانا زینب اور کبھی مولانا ام کلثوم. آپ پھر سے زیادہ نے کہلایا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیسے زہر بیچتے ہو, تمہارے پاس زہر بیچنے کا کوئی اور قاتل زہر ہے نہیں تمہارے پاس. تو اب کیا ہوا کہ ہیر کنی بھیجی گئی. ہیر کنی وہ ہے کہ جس سے کانچ بھی جس سے کٹ جاتا ہے, تو ہیر کنی بھیجی گئی. اب دیکھا اس ملمونہ نے, جاگا نے دیکھا امام حسن علیہ السلام کو پیاس بہت لگا کرتی تھی, کیونکہ آپ کے پیٹ میں ہمیشہ زہر پہنچا کرتا تھا, جس کی سبب آپ کو پیٹ میں ہمیشہ جلن ہوتی رہتی تھی, اس لیے آپ کو ہمیشہ پانی کی پیاس لگتی تھی. تو آپ کے سونے کی جگہ پر, آپ کے سرانے ہی پانی کا ایک کوزہ ہمیشہ رکھا رہتا کہ حسن کو پانی کی پیاس لگے, اس کوزے میں سے حسن پانی پی لے. اس نے دیکھا کہ ابھی مولانا زینب تھک کر سوئی ہیں, حسن بھی سوئے ہوئے ہیں, تو کوزے کے اوپر جو مہر لگی تھی اس کو نہ توڑتے ہوئے اوپر سے وہ پانی کے اندر ہیر کنی ملا کر آئی, پانی کے اندر وہ ہیر کنی ملا کر آئی. آقا امام حسن نیند میں سے اٹھے پیاس کی شدت کی وجہ سے, مولانا زینب کو آواز دی کہ بہن پانی پلاؤ.